बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी गैर एलानिया दौरे पर इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। अफ़गान क़यादत के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनके इस दौरे को नहायत अहमियत दी जा रही है। उसके साथ साथ रूसी सदर के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़मीर काबुलोफ, वो भी अपने वफ़द के हमरा काबुल में इस वक्त मौजूद हैं। उनकी भी अफ़गान रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। ये जो टाइमिंग है, इसके हवाले से इन दौरों को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी OIC के 48वें वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के हवाले से। कल उसका आखिरी दिन था, मुश्तरका लामिया सामने आया क्योंकि अब चेयरमैनिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश होगी कि वो तनाज़ात जो सुलग रहे हैं या वो मसाइल जिनका मुस्लिम उम्मा को सामना है, जिसमें मसला कश्मीर है, फ़लस्तीन है, अफगानिस्तान के मसाइल है या दीगर तनाज़ात हैं, उसमें पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। और प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, रेजोल्यूशन तो पास हो गई हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, पाकिस्तान उस जानिब पेशरफ्त करेगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी अफगान उबूरी काबीना के 3 रोज़ा इजलास की, जिसकी सरबराही तालिबान के अमीर मुल्ला हिब की है, और सिक्योरिटी और इक़्तिसादी उमूर का उन्होंने जायज़ा लिया है। ये सारे टॉपिक आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नोखे साहिब साहब को वेलकम कहूँगी। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। हुमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया वीडियो लिंक, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपने ज्वाइन किया। थैंक यू जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नाइला चौहान, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया मैम आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दावत का। नाज़रीन, सबसे पहले ये आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आलमी बिरादरी के राब्तों में तेजी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की पाकिस्तान में OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के बाद काबुल का ख़ुसूसी दौरा कर रहे हैं। अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात और दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख़याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अफ़गानिस्तान पर इक़्तिसादी और सियासी पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो चुका है। चीन समेत आलमी बिरादरी के लिए अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए हालात साजगार हैं। रूसी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबुलोफ ने वफ़द के हमरा काबुल का दौरा किया है और अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से इलाकाई अमन सलामती, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया है। 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में मुनाकिदा OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में भी इस्लामोफोबिया, फ़लस्तीन और मसला कश्मीर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंसानी बहरान के पेश नज़र आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की भरपूर मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुस्तहकम अफगानिस्तान आलमी दहशत गर्दी को रोकने का वाहिद रास्ता है। इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड के फाल होने का खैर मकदम किया गया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एम्बेसडर साहिबा, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी भी काबुल के दौरे पर हैं और रूसी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़मीर काबुलोफ भी इन दिनों अपने वफ़द के हमरा काबुल में मौजूद हैं। अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो टाइमिंग्स कितनी अहम है? ये जो हम हालात देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से हो या ख़ित्ते के हवाले से हो, कितनी अहम है ये टाइमिंग? देखिए टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगले मतलब नेक्स्ट वीक चीन में जो है वो रीजनल कंट्रीज की मीटिंग हो रही है जी। और यहाँ भी OIC की जब हुई है 48 सेशन, तो उसके अंदर भी उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर खास तवज्जो दी है। और अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन देखें तो उसमें काफी सारे पैराज हैं अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें उसके मुख्तलिफ पहलुओं को डील किया गया है। सही। तो इस मौके पे ये जो विजिट है चीनी फॉरेन मिनिस्टर का और मिस्टर काबुलाफ का भी, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये रीजनल कंट्रीज की सपोर्ट है अफगानिस्तान को, उसकी तरक्की के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। और जैसे डिक्लेरेशन में भी कहा गया कि वो सॉइल किसी जो है नफेरियस एक्टिविटी के लिए ना यूज हो, स्पॉयलर्स उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, जो TTP और बाकी इस किस्म के हैं दाइश और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी उनकी जो फिलहाल जो उनका अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट की लीडरशिप जो है वो इंश्योर करे कि ये ना हो, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने वहाँ पे, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को भी उतना हिस्सा दिया जाए, आवाज़ दी जाए, क्योंकि अफगानिस्तान
ایک ایتھنیسٹی نہیں ہے، اس میں بہت سی ایتھنیسٹیز ہیں. تو جب تک سب کو آواز نہیں ملے گی اسٹیبلٹی مشکل ہوگی. تو ان سارے جو پوائنٹس ہیں ان کے، اور آپ دیکھیے کہ ابھی OIC میں بھی انہوں نے اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے کیا، اور جب پاکستان میں دسمبر میں ہوا تھا اسپیشل سیشن آن افغانستان اور فارن منسٹرز آف OIC، تو اس میں ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنایا گیا تھا. اور اب جو ہے IDB کے ریپرزینٹیٹیو ہیڈ جو تھے وہ بھی یہاں پہ تھے، اور انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس کو آپریشنلائز کرنا ہے، اور انہوں نے ممبر کنٹریز کو کہا کہ اس میں فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ ان کی جو افغانستان کی حالت زار ہے اس کو بہتر کر سکیں. اس میں فوڈ سیکیورٹی کی بات ہوئی، اس میں جو ہے پولیٹیکل ان کی جو ہے ڈسپنسیشن اس پہ بات ہوئی، اس میں جو ہے ان کے ٹرسٹ فنڈ کو جو ہے آپریشنلائز کرانے کی بات ہوئی. تو یہ سارے بہت اہم پہلو ہیں. اور جب یہ ابھی OIC کی ہوئی ہے، ڈکلریشن ہو گئی ہے، اس کے بعد چینی فارن منسٹر کا وہاں جانا اور مسٹر کابولاف کا وہاں جانا اس کو ری انفورس کرتا ہے، کیونکہ چین کا تو مقصد یہ بھی ہے کہ بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، اس کو بھی آگے بڑھایا جائے. اور افغانستان میں جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی یہ ریجن اسٹیبل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ بہت سی وہاں سے نیگیٹو ایکٹیویٹیز نکل رہی ہیں جس میں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. صحیح. ہمایوں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دورہ ہے اس کی ٹائمنگ کتنی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پہ جب وزیر خارجہ نے کل مشترکہ پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی ان کا یہ فرمانا تھا کہ چینی وزیر خارجہ کا بطور خصوصی یہاں پر شرکت کرنا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چین جو ہے وہ مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. اس کے بعد OIC کا مشترکہ اعلامیہ، پھر نیکسٹ ڈے ہی ان کا کابل میں موجود ہونا، پھر روس کے نمائندے کا بھی وہاں موجود ہونا. جب خطے کے استحکام، امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں تو ان دوروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو چینی قیادت ہے پاکستانی قیادت کے ساتھ مل کے 15 اگست کے بعد سے لے کے بہت سارے جو انیشیٹوز ہیں اس کا حصہ رہی ہے. اس سے پہلے بھی جب دوحہ کے اندر ٹاکس ہو رہی تھی تو چائنا کا ایک بڑا ہی کنسٹرکٹیو رول تھا. افغانستان کے جو اس وقت کی موجودہ سیٹ اپ ہے، ان کی چائنا میں 3 سے 4 ملاقاتیں ہو چکی تھی پیس ٹاکس کے اس کے اندر. پھر 15 اگست کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو جو چینی وزارت خارجہ تھی اور پاکستانی وزارت خارجہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ ٹرائل لیٹرل جو میکینزم جو کچھ عرصہ پہلے سے ڈورمنٹ پڑا تھا افغانستان، پاکستان اور چائنا کا، اس کو ریوائیو کیا جائے گا. ٹرائکا پلس کے اندر چین کی بہت کنسٹرکٹیو جو ہے وہ شرکت بھی تھی اور کوششیں بھی تھی. تو یہ اس ٹریجیکٹری کا حصہ ہے. ٹھیک. پھر OIC کے اندر کسی بھی اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ چینی وزیر خارجہ جو ہیں ایز اے گیسٹ آف آنر شریک ہوئے. تو ان کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ وہ اپنی کوششیں جو ہے اس کو بڑھا رہے ہوں. پھر مسلم ورلڈ کی طرف سے بھی بڑا اچھا اشارہ تھا OIC کی طرف سے، پرٹیکولرلی پاکستان کی طرف سے، جنہوں نے ان کو گیسٹ آف آنر کے طور پہ مدعو کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کے پاکستان کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں، باقی مسلم امہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑھیں. تو یہ اسی کی کڑی میں جب وہ افغانستان جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے، کیونکہ اب 30 سے 31 تاریخ کو انوئی میں سمٹ جو ہو رہا ہے، چائنا کا ایک پروونس ہے، اس میں بھی جو ہے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو چین کا مقصد اب اس وقت ساری ڈپلومیسی کا یہ ہے کہ پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا کے اندر اور اس خطے کے اندر جس میں ہم ہیں، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا اور افغانستان ہے، کسی طرح اسٹیبلٹی آئے. چائنا کی جو ملاقاتیں ہوئی تھی امیر خان متقی کے ساتھ ہوئی، ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ ہوئی، اس میں انہوں نے جو اعادہ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کریں، وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے وہاں، اور پھر چائنا کا جو کنسرن ہے اس کو بھی انہوں نے بتایا. میرا خیال ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے، اور اب ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دن میں کچھ بہتری کی توقع ہمیں نظر آ رہی ہے. نوخیر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوروں پہ چینی وزیر خارجہ بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ روسی صدر کے نمائندہ خصوصی بھی موجود ہیں. خاص طور پہ چینی وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ہم افغانستان پر اقتصادی اور جو سیاسی پابندیاں ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں پر امن قائم ہو چکا ہے اور حالات جو ہیں یہاں پر سرمایہ کاری کے لیے موزوں ہیں، موافق ہیں. کس قدر اہم اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر تسلیم کیے جانے کا بھی مسئلہ ہے، پھر پابندیوں کا بھی مسئلہ ہے. تو ان حالات میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے چین کی جانب سے آنا کس قدر خوش آئند ہے؟ ایک تو فارم منسٹر جو چائنا کے ہیں ان کا آج صبح کابل میں پہنچنا ایک سرپرائز وزٹ تھا پوری دنیا کے لیے.
ابھی وہ ڈسکس ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی جو رشین نمائندے ہیں خصوصی ہیں برائے افغانستان ضمیر کابلوف وہ بھی پہنچ گئے. تو یہ ایک کٹ ہونا یہ ایک دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ افغانستان کے ایشو کو کس طرح ریجنل کنٹریز جو ہے اب اون کر رہے ہیں, کس طرح اس مسئلے کے حل کے لیے وہ سیریس نظر آ رہے ہیں. چائنیز جو فارم منسٹر ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا کہ افغانستان میں اقتصادی اور سیاسی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں, یہ جس طرح ہم افغانستان کی جو عبوری حکومت کی ڈپلومیسی دیکھ رہے ہیں, ڈپلومیٹک لیول پہ ان کی جو فتح ہم بار بار کہتے ہیں کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ان کے آج ایک اضافہ ہوا ہے سفارتی تعلقات میں اور سفارتی فتح میں ان کا ایک اضافہ ہوا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو تھی افغانستان کے ایشو کو, جس طرح انٹرنیشنل میڈیا بھی پلے کر رہا تھا, ویسٹ بھی پلے کر رہا تھا, اور آج نیٹو کا جو ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں یوکرائن اور رشیا کے ایشو کو لے کے, تو افغانستان کا ایشو جو ہے وہ ویسٹ کے لیے اب جو ہے وہ سیکنڈ ایک ایشو بن گیا, یا اتنا اب نیسیسری ان کے لیے نہیں رہا. تو اب یہ اس کو جس طرح آج دو اہم ڈیلیگیشن جس طرح افغانستان میں موجود ہیں, جس طرح اس کی کوریج ہو رہی ہے, اور اس کے بعد میرا انڈیا کا ان کا ایکسپیکٹڈ ہے چائنیز فارم منسٹر کا, تو چائنیز انڈین میڈیا کو دیکھیں تو ادھر بھی ایک واویلا مچا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں جس طرح ان کی یہ ہے, ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کی ایک مس سینک لوگر صوبے میں ایک ایریا ہے جہاں پہ چائنیز کمپنی نے 2008 میں اس وقت کی افغانستان کی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ایک سائن کیا تھا جو کاپر نکالنے کے لیے تھا, اور $3 ارب کی جو سرمایہ کاری تھی. وہ پروجیکٹ جو ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. میرے خیال اس پہ بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ جو معدنیات بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے افغانستان میں, اس حوالے سے بھی, اور کچھ کمپنیز جو ہے چائنیز انہوں نے وزٹ بھی کیا ہوا ہے افغانستان کی, جو جب سے وڈرال کے بعد جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے, طالبان کے ڈیلیگیٹ ہیں وہ بھی چائنا کا وزٹ کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی بڑا ایک میسج بھی ہے دنیا کو کہ ریجنل کنٹریز کس طرح افغانستان کے ایشو کو سیریس لے رہے ہیں, اور پھر یہ ایک انویسٹمنٹ کے جو مواقع ہیں, جو سرمایہ کاری کے مواقع ہیں, وہ بھی پیدا ہوں گے افغانستان کی عبوری حکومت کے لیے. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحبہ, جب ہم چین اور روس کی بات کرتے ہیں تو دونوں بڑے گلوبل پلیئرز ہیں, اور ان کا یہاں پر موجود ہونا, جس طرح بھی آپ نے کچھ دیر پہلے خود بھی فرمایا, کہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور اس جانب جو ہے وہ مسائل کا حل نکلے. لیکن یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں بڑے جو گلوبل پلیئرز ہیں ان کا افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے, اپارٹ فرام دس کہ وہاں پر امن قائم ہو. مزید وہاں پر افغانستان کا انٹرسٹ اگر دیکھیں تو چین کا کیا انٹرسٹ ہے, اور روس کا, اگر اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ گائیڈ کریں. دیکھیے اس میں 3-4 ڈائمینشنز آتی ہیں انٹرسٹ کی. ایک تو یہ کہ وہاں پہ معدنیات کی جیسے بات ہوئی, اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہوئی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ون بیلٹ ون روڈ کا امپورٹنس ہے. دوسری پولیٹیکل ریپرکشنز ہے. اگر جس طرح ڈیکلریشن میں بھی کہا گیا کہ ان کی زمین جو ہے وہ نفیریس ایکٹیویٹیز کے لیے نہ استعمال ہو. اب آپ کو پتہ ہے کہ چین کو بھی اوئیگرز کا فکر ہے, اور ان کا اتنا لمبا بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ, about 76 کلومیٹرز اور سم تھنگ. تو وہاں سے جو ایکٹیویٹیز اگر ایسی ہونی ہے تھرو سنگسیانگ پروونس, اس کو ان کا کنسرن ہے. اور رشیا کا بھی یہی کنسرن ہے, کیونکہ یہ پورے خطے کی اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ افیکٹ کرتا ہے. سو اس میں اکنامک بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, اور پھر ہیومینیٹیرین بھی ہے کہ وہاں پہ جس طرح بھوک اور ننگ, جو افلاس, جو ان کی بری حالت ہے, اس کو انسانیت کے طور پہ کس طرح سے جو ہے ان کے دکھ درد کو دور کیا جائے. تو جب تک وہاں سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, سب سے پہلے تو سیاسی اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے, جس میں کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہو, جس میں کہ ساری مائنورٹیز انکلوڈنگ ویمن کی آواز شامل ہو. پھر اس کے بعد ان کی حکومت ایسے اقدامات نہ لے جس میں کہ وہاں پہ زیادہ مسائل بڑھیں, بچیوں کے اسکول نہ بند کریں, فرقہ واریت کو نہ ہوا دیں, داعش اور اس قسم کے جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ آنکھیں بند نہ کریں, ان کو روکیں, اپنی مطلب جو اپنی سرزمین سے وہ ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آگے نکل کے ادھر ادھر جو ہے وہ شر پسندی کریں. تو اس لحاظ سے ان بڑی پاورز کا بھی اور پاکستان کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے تو پورے خطے میں اسٹیبلٹی بھی اور ترقی بھی
दोनों चीजें आती। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, हम देख रहे हैं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा और जो रूसी नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, उन्होंने जो अफ़गान उबूरी हुकूमत की 7 माह के दौरान जो पॉलिसीज़ रही हैं उनकी तारीफ़ भी की, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की भी बात की, पाबंदियों की मुखालिफत की। क्या इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि जो आलमी बरादरी के तालिबान हुकूमत से मुसलसल डू मोर का जो मुतालबा है वो बेजा है और जो इक़दामात किए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए वो बहुत कम है? नहीं, मेरा ख्याल है इसकी इंटरप्रिटेशन इस सेंस में करेंगे। अगर आप देखें इस वक्त जो अमेरिकन क़यादत है वो यूरोप में बैठी हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो ट्रिप करके यूरोप में गए, नेटो का जो समिट है जिसका मुखिया साहब ने जिक्र किया, तो वो अपनी प्रायोरिटीज जो है वो दिखा रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की प्रायोरिटी में नहीं है। उसके बरक्स जो ये ममालिक हैं जो रीजनल ब्लॉक है जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन की कंट्रीज हैं, ईरान है, टर्की है, ये लोग एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट कर रहे हैं और उनका जो है मकसद है कि अमेरिका जो 20 साल के दौरान अपने 20 साल के बाद जो एक गन छोड़ के गया उसको किसी तरह से, जिस तरह मास्टर साहब ने अभी भी कहा, ये जो 3-4 डायमेंशन है इसमें जो इंटरनेशनल टेररिज्म की डायमेंशन ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी स्वेयर भी हो सकती है। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसकी रिपरकशन भी पूरे रीजन के ऊपर बड़े हो सकते हैं। तो चीन की क़यादत का बेसिकली एक लीड लेना इस वक्त बड़ा ही अहम है और बड़ा ही फायदेमंद हम सबको नजर आ रहा है रीजन के लिए। आके जो उन्होंने तारीफें की हैं वो 7 महीनों में हम लोगों ने भी, पाकिस्तान के अंदर बाकी कम्युनिटी भी कर रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि जो अफगानिस्तान की क़यादत है वो बड़ी जिम्मा होगी बाकी जो उसकी डिमांड्स हैं। उन्होंने 7 महीने में उनके अच्छे इक़दाम को सराहा और उसके साथ साथ जो है मेरा ख्याल है उन डिमांड्स को अगर दबे लफ्जों में नहीं तो लेकिन रीइटरेट किया गया कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो चाहते हैं। बेसिकली उसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी। 40 मिलियन के करीब वहां पे लोग हैं, तो अगर एक ही तरह की हुकूमत और एक ही तरह के लोग करेंगे तो बाकी लोग शायद उसमें आइंदा आने वाले दिनों में खराबियां पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए रीजनल कंट्री चाहते हैं कि वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, तो उसको इस सेंस में भी लेना चाहिए। ठीक है नोखे साहब, जब हम पाकिस्तान, रूस और चाइना की बात करते हैं तो तीनों जो है इंतहाई अहम मुल्क हैं। हम देख रहे हैं कि सर जोड़ के बैठे हैं कि जो मसाइल आई उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। अफगानिस्तान की अगर हम खास तौर पे बात करते हैं, आपको ये तीनों अहम ममालिक जो है वो एक पेज पर मुकम्मल कंसेंसस के साथ नजर आते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तीनों ममालिक की, तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिसेंट विजिट से चाइना का, उसके बाद रशिया का, और उसमें जो टॉप ऑफ द एजेंडा था वो अफगानिस्तान था कि अफगानिस्तान में किस तरह स्टेबिलिटी लाई जाए, अफगानिस्तान में किस तरह जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, अफगानिस्तान को किस तरह जो है मजबूत किया जाए। लेकिन मसला ये है कि जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसको भी वो डिमांड्स जो हैं, वो जो दुनिया जिसकी तरफ इशारा कर रही है उसी तरफ मेरे ख्याल ये ममालिक भी पाकिस्तान तो कह चुका है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हम बार बार कर रहे हैं। वुमेन राइट्स के ऊपर जो है पूरी दुनिया की एक आवाज़ होगी मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ें अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी जो है दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। देखें, जिस तरह हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, पूरी दुनिया जो है वुमेन राइट्स की बात करती है, 48% जो है उनकी पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन पे है। तो अगर कोई यानी उनका मेंबर जो है, उनकी नुमाइंदगी अगर हुकूमत में शामिल कर दी जाए तो मेरे ख्याल इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। इससे इनका जो कद है वो बढ़ेगा और जो एक दुनिया की डिमांड है वो भी पूरी होगी। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये जो मार्च के एंड में जो ममालिक, हमसाया ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान के ऊपर, सबसे बड़ा मसला जो है रिकग्निशन का मसला है अफगानिस्तान का। अगर रिकग्निशन हो जाएगी, कोई मुल्क भी अनाउंस कर दे और इनके साथ तजारत शुरू कर दे और इनका सिस्टम जो है वो बहाल होना शुरू हो जाए, किसी एक मुल्क, कोई एक बड़ा मुल्क भी, चाहे वो रीजनल कंट्री हो या कोई यानी इस्लामी मुल्क हो या कोई वेस्टर्न कंट्री हो, तो मेरे ख्याल इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस होगा, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उस पर तो पूरी दुनिया किसी जो है उसको, अगर इस पे हालात बदतर होते हैं तो फिर डेफिनेटली जो यहाँ पे 20 साल गुजार गए हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो एक सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जाते। जिन हालात में अफगानिस्तान आज है शायद इसमें वो ना होता। जिस तरह उन्होंने अपने ऊपर और अपनी जो एक फोर्स तैयार कर रहे थे अफगानिस्तान में अशरफ गनी के नीचे, वो जिस तरह उस पर पैसा लगाया, अगर ये हेल्थ और एजुकेशन को तगड़ा करते अफगानिस्तान में तो हालात शायद मुख्तलिफ होते। यही एक वजह है कि अब रीजनल कंट्री जब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की तरफ बढ़े हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको किस तरह वो कैश करवाते हैं। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहबा, जिस तरह से नोखे साहब ने कहा, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी। आपको क्या लगता है कि खित्ते के जो ममालिक हैं, क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो अफगानिस्तान के मसले के हवाले से, उसको मसाइल में से निकालने के हवाले से कोई मुश्तरका लाहेअमल सामने ला सकें, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकें, चाहे तस्लीम करने का मामला हो या उसे तिजारत सरमायाकारी में इन्वॉल्व करने का मामला हो या पाबंदियों के हटाए जाने का मामला हो? क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका का भी रद्दअमल सामने आ सकता है। तो क्या उस रद्दअमल के लिए भी तैयार हैं? देखिए, अमेरिका का रद्द अमल तो अलग चीज है। वो उनकी जो सैंक्शंस उन्होंने की हुई हैं
ان کے پیسے روکے میں افغانیوں کے، وہ ناحق ہے. اور اس سینکشنز کے اوپر بھی ساری نے جو ہے اپنے اظہار رائے کی ہے کہ یہ ناانصافی ہے اور ان کو یہ دینا چاہیے. تو امریکہ کا رد عمل تو الگ چیز ہے، لیکن جہاں تک آپ دیکھیے کہ اس دفعہ جو OIC کی 48 سیشن پاکستان میں ہوا، اس کی یہ اہمیت بہت زیادہ ہے کہ وہ صرف لفاظی نہیں ہے، اس پہ وہ عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں، اور ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو سارے جو ہیں وہاں جا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. تو ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیبل اسٹریٹجی جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس میں جس طرح ایگری کیا گیا کہ جو ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ ہے اس کو آپریشنلائز کیا گیا، جو کہ نہیں ہوا تھا. مطلب پہلے تو اسٹیبلش ہوا، اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو آپریشنلائز ہوا، اور اب اگر ممبر ممالک اس میں پیسے ڈالیں گے تو وہ ان کے لیے اس کی امداد ہوگی انشاءاللہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو. بالکل ٹھیک. لیکن افغان جو لیڈرشپ ہے اس وقت، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم جو ہیں، جیسے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ افغان جو ہے وہ بہت خوددار قوم ہے، وہ باہر سے کسی کا ڈکٹیٹ نہیں لیتی. ہم ریجنل کنٹریز ان کو بھائی چارے میں، دوستی میں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ اقدامات کریں گے تو آپ کی بھی بہتری ہے اور خطے کی بھی بہتری ہے. لیکن جو اقدامات ان کی اس وقت کی عبوری حکومت نے کرنے ہیں، جب تک وہ نہیں کرتے ہم باہر سے جا کے ان کو نہیں سدھار سکتے. یہ انہوں نے خود کرنا ہے. انکلوسیو گورنمنٹ انہوں نے خود بنانی ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ جب گیا تو انہوں نے بہت کہا ڈیموکریسی کریں گے، ویمنز رائٹ کریں گے، اور آپ نے دیکھا آن دا گراؤنڈ کیا حقیقت تھی. تو باہر سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. 20 سال وہ وہاں رہے، کیا انہوں نے کیا اللہ جانتا ہے. تباہی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ طالبان حکومت کی بھی ہے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات بھی لے جن کی مطالبہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ چوہان صاحبہ، سابق ایمبیسڈر ہمارے ساتھ رہیں، اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر منظور آفریدی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو السلام علیکم کہوں گی اور خوش آمدید. وعلیکم السلام، شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کل تک پاکستان میں موجود تھے وزراء خارجہ کونسل اجلاس کے سلسلے میں، اور آج صبح ہی وہ غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان میں موجود ہیں، اور جو روس کے صدر کے جو نمائندہ خصوصی ہیں وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں. ایسا سمجھا جا رہا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ جو افغانستان کے مسائل ہیں تسلیم کرنے کے حوالے سے ہو یا انسانی بحران کے یا پابندیوں کے حوالے سے، اس کا کچھ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ جی بالکل. عوامی جمہوریہ چین کے بہت سارے اسٹیٹ جو ہیں اس خطے سے وابستہ ہیں. پھر خاص کر اگر افغانستان کی بات ہو جائے تو یقیناً کہ اس کے جو بیجنگ رجیم ہے، چینی حکومت ہے، وہ بھی کافی زیادہ فوکس کیا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں افغانستان میں جو ہے جو INEC کاپر پروجیکٹ ہیں، تانبے کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں سب سے بڑا انویسٹر یہی چین ہے. اس کے علاوہ جو BRI پروجیکٹ ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جو ہیں 6 اس طرح راہداری منصوبے ہیں، کوریڈورز ہیں. یقیناً کہ ان سب کے لیے افغانستان میں امن و امان کا ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر خاص کر اگر امداد کی بات کی جائے تو یقیناً کہ وہاں پہ طالبان حکومت یعنی افغان حکومت جو ہے پچھلے 7 مہینوں سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ چکے ہیں، لیکن وہ بیار و مددگار ہیں اور وہ عالمی برادری کی طرف اپنی نظر کیے ہوئے ہیں. وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی امداد ہو جائے، لیکن کوئی تسلی بخش جواب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. تو یقیناً کہ ایسی صورتحال جہاں پہ لوگ جو ہیں یعنی افغان عوام جو کہ 3 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ بھوک افلاس کا شکار ہیں، اور وہاں پہ قحط سالی جو ہیں قحط کا بھی ان کو سامنا کرنا
वो पढ़ सकता है। तो इस हालत में जिसको हम एक रीजनल मैकेनिज्म कह सकते हैं कि इलाकाई सतह पर एक ऐसे तरीक़ेकार बनाए जाएं जिसके जरिए से अफगानिस्तान की मदद की जाए, तो इस सूरत हाल में चीन ही वो वाहिद कुव्वत है इस खित्ते में कि वो इस हवाले से कुछ कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं और हम तरक्की की बात करते हैं, इस्तेहकाम की, तिजारत की, सरमायाकारी की, तो उसमें अफगानिस्तान की अहमियत क्या है? आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान कितना अहम मुल्क है इन सारी चीजों को पॉसिबल करने के लिए? ये एक बुनियादी सवाल है और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान इंतहाई ज्यादा अहमियत का हामिल मुल्क है। वो इसलिए कि अफगानिस्तान वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान एक पुल का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान खुद भी मादनियात से माला माल है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो जनूबी एशिया नुमाइंदा तंजीम है, उसका बाकायदा एक रुकन है। और उधर वेस्ट एशिया की जो तंजीम है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एक मुबस्सिर की हैसियत जो है रखता है। इसके अलावा यही अफगानिस्तान जो है वो लपिस लजूली जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका बाकायदा हिस्सा है। इसके अलावा जो कासा 1000 प्रोजेक्ट हैं, जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया 1000 प्रोजेक्ट जो कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से लेकर बिजली पाकिस्तान को आएगी, अगर इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए, जो कि बिलाशुबा जब इसके दस्तखत हो रहे थे तो वहां पे अफगानिस्तान मौजूद था, तो उस वक्त इसको कासा यानी सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1300 प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है। इसके अलावा यही इस्लामिक कॉरिडोर की अगर और बात हो जाए तो जो टापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, यहाँ पे भी अफगानिस्तान बाकायदा एक रुकन है। और यही अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन और सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें तो इसी वजह से यही टापी पाइपलाइन मंसूबा जो है ये भी इल्तिवा का शिकार है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसकी बराह रास्त रसाई जो है वो खुले समंदर तक और पानियों तक नहीं है, जो कि सिर्फ अब मुमकिन है पाकिस्तान के जरिए से। यकीनन कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आई है तो उन सब की ये ख्वाहिश रही है कि वो बहीर अरब या यहाँ पे खलीज फारिस तक रसाई हासिल करे, और ये पाकिस्तान के जरिए से ही मुमकिन है। दूसरी तरफ चीन भी ये समझता भी है और चीन की ख्वाहिश भी है कि वह अफगानिस्तान को अपने इस जो BRI का मंसूबा है, जो BRI के छतरी हैं, इसके तहत जो कॉरिडोर्स हैं, राहदारी मंसूबे हैं, वहां पे अफगानिस्तान को शामिल किया जाए। और इन सब जो 6 राहदारी मंसूबे हैं, इनमें से यानी पाकिस्तान की इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा जो है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मंसूर आफरीदी साहब, बाहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। हुमायूं साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहाँ अमन की बात करते हैं, चीन ने भी बात की कि वो तिजारत और सरमायाकारी को अफगानिस्तान में फ़रोग़ देना चाहता है और कुछ मंसूबे भी उसके साथ शुरू करना चाहता है। रीजनल कंट्री का इस सिलसिले में आप क्या किरदार देखते हैं जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करने की, और ताकि वो इक़्तिसादी तौर पर अपनी जो चैलेंजेस हैं उनको निमट सके, तो रीजनल कंट्री का किरदार कितना अहम है इस सिलसिले में? इसमें ये 2 इस सवाल के नुक्ते हैं। जो चीन से मुतल्लिक आपका सवाल था, उसकी बड़ी अहमियत है। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अफगानिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत अहमियत की हामिल है। ईस्ट वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के दरमियान कनेक्टिविटी का ये रास्ता है। ठीक है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका सीपैक हिस्सा है, अगर ये एक्सटेंड होता है तो ये वाया अफगानिस्तान हम उसको सेंट्रल एशिया तक भी लेके जा सकते हैं, और वाया अफगानिस्तान हम उसको ईरान के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और उसको दूसरे रास्तों के साथ मिला के हम उसको यूरोप की तरफ भी जा सकते हैं। चाइना के जो इस दफा का विजिट था, उसमें एक तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और ट्रांजिट से रिलेटेड जो है चीजों के ऊपर डिस्कशन हुई। एयर कॉरिडोर एक है चाइना का और अफगानिस्तान का, उसके ऊपर बात हुई। ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने बात की, एजुकेशनल वीजाज के ऊपर बात की, और वीजा रजीम के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। ये बड़े ही अहमियत के हामिल वो सेक्टर थे। और नौखेज साहब ने जिस तरह आपको बताया था पहले, इसमें माइनिंग सेक्टर के ऊपर भी जो है ना, एक तो पहली इन्वेस्टमेंट जो कि 2007 में आईनेक कॉपर एंड गोल्ड माइन की थी, उसके अलावा 5 चीनी कंपनियां जो है चंद महीने पहले आके कुछ फिजिबिलिटी भी कर चुकी हैं। तो अगर इन सारी चीजों पे काम होता है तो एक बहुत हद तक अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आने का मौका, क्योंकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हो सकता है। रीजनल कंट्री जो आपका दूसरा सवाल था, वो और ज्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया के चंद ममालिक, चाइना, अगर ये 4-5 ममालिक मिलके स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करें
کیونکہ اگر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو جس طرح ماسٹر نائلہ صاحبہ نے پہلے کہا تھا انٹرنیشنل ٹیررزم کا جو ہے ہم نے دیکھا پچھلے 15-20 سالوں میں گڑھ جو ہے وہ افغانستان بن گیا تھا. یہاں پہ القاعدہ کی پریزنس تھی, یہاں پہ آئیسس کی پریزنس تھی, یہاں پہ جو ہے ETIM کی پریزنس تھی جو چائنا کے لیے بڑی ہی اہمیت والی آرگنائزیشن ہے جس کے خلاف بڑے کوشش کر رہا ہے. انڈین ایجنسیز کی انوالومنٹ تھی اور بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیز کی انوالومنٹ تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے اگر اس کو سٹیبل نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے پورے خطے کے لیے. پھر یہاں سے میسو ریفیوجیز کا انفلکس ہو سکتا ہے اگر حالات اسی طرح بدستور خراب رہے. تو ریجنل کنٹریز کے لیے بہت اہمیت ہے کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی اور اس کی کوشش ہمیں اب نظر آنا شروع ہوگی. بالکل ٹھیک. تو مجھے جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر امیر محمد برقی صاحب, تجزیہ کار ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام کو تھوڑا میں آگے لے کے جاؤں گی اور بات کروں گی اب OIC کے 48ویں اجلاس کے حوالے سے. کل ہم نے دیکھا کہ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. میں برقی صاحب سب سے پہلے آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہوں گی, OIC کا 48واں اجلاس پاکستان میں منعقد ہوا, پاکستان نے میزبانی کی, یقینی طور پہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے, تاریخی موقع تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس OIC کے فورم میں جتنے بھی مسلم امہ کے ممالک تھے ان کو کیا, چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو, مسئلہ فلسطین ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو, ان کو یکجا کرنے میں اور یہ احساس دلانے میں کہ if we are not together we cannot progress, کامیاب ہوا ہے پاکستان؟ بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نخیر صاحب میں اسی سوال سے آپ چاہوں گی کہ آپ اس کا مجھے جواب دیجیے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اہداف تھے اس میں وہ کامیاب رہا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا یعنی یہ سیشن رہا ہے, پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے اور اب جو صدارت ہے وہ بھی پاکستان کے پاس ہے. یہ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ہیومنٹیرین جو ٹرسٹ فنڈ تھا وہ فعال ہوا ہے, اس میں کچھ نائجیریا کی طرف سے فنڈز بھی آ گئے, اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. 140 سے زائد جو تھی وہ قراردادیں اس میں جو ہیں وہ پاس کی گئی ہیں اور اس پہ 800 سے زائد جو تھے مندوبین بھرپور شرکت جی بھرپور شرکت تھی اور بڑی چائنیز فارم منسٹر کی جو ایک شرکت تھی انہوں نے گیسٹ آف آنر کے طور پہ اس میں جوائن کیا. تو اس سے جو ہے ایک جو میسیج ہے بڑا سٹرانگ گیا اور آپ دیکھیں کہ اس کے اگلے دن چائنیز فارم منسٹر جو ہیں وہ یعنی ابھی لوگ یہ چل رہا تھا میڈیا میں کہ وہ بھارت کا دورہ کریں گے, لیکن اس سے پہلے وہ افغانستان گئے جہاں پہ سب سے بڑا جو اس ریجن کا اس وقت جو مسائل کا گڑھ ہے اگر اس کے حل کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنے سیریس ہیں, دنیا کتنی سنجیدہ اس کو لے رہی ہے. تو IC کا پلیٹ فارم جو ہے اس میں میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جو ہمیں کافی ایکٹیولی میرا خیال ہے ہمارا جو فارن آفس جس طرح پچھلے ہم نے 6 ماہ دیکھا ہے چیزوں کو, یعنی اسپیشلی افغانستان کی ایشو پہ اگر بات کریں تو اس کو کس طرح انہوں نے ایکٹیویٹ کیا. اگر ہم اسلاموفوبیا پہ بات کریں تو جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو ٹیک اپ کیا, اس کی وجہ سے OIC جو ممبران تھے وہ اقوام متحدہ میں گئے, بل پاس کیا, چائنا اور رشیا کی حمایت لی اور 15 مارچ جو ہے اسلاموفوبیا کے خلاف منانے کا جو ہے وہ منظوری ہوئی. یہ بھی ایک بہت بڑی جو فتح تھی. تو اس طرح کے انیشیٹو جو ہے اگر اس پہ لیا جائے گا, اس پہ پہرا دیا جائے گا اسلامک ممالک کی طرف سے اور ان کا کٹ جو ہے جس طرح یونٹی کی بات ہو رہی ہے فالو اپ کی جو بات کی بالکل اس پہ یعنی اس کو ایکٹیولی جو ہے پرسو کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے پاکستان کا فارن آفس, پاکستان کا فارن منسٹر جو ہے اس کو لے کے چلیں گے اور آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ OIC کا پلیٹ فارم کس طرح ایکٹیولی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں OIC کے اجلاس کو, کیا آؤٹ کم آپ اس کا دیکھتے ہیں اور پاکستان کس حد تک کامیاب رہا ہے عالمی جو مسلم امہ ہے اس کو اس بات کا احساس دلانے میں کہ جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں, تنازعات ہیں, اس کو عملی طور پر ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی پچھلے چند سالوں کے اندر کہ اتنے بڑے لیول کا جو ہے کٹ کیا انہوں نے. جس طرح ہم پچھلے کئی پروگرامز میں اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ سب سے بڑا ایک ایسا ادارہ ہے, فارمیشن ہے, آرگنائزیشن ہے جہاں پہ 57 کنٹریز ہیں. تو 46 کنٹریز ایسی تھی جنہوں نے منسٹیریل لیول پہ شرکت کی اور باقیوں نے ہائی لیول کے ڈیلیگیشنز بھیجے. تو یہ اٹ واز اے ہیوج سکسیس. اور پھر اس میں جو ہے سب سے بڑا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے فارن پالیسی کی اگر کریں تو افغانستان کے معاملے کو بڑی اہمیت دی گئی اور کشمیر کے معاملے کے اوپر بہت کھل کے بات ہوئی. اور ہر تقریباً جو ڈیلیگیشن تھا جس نے تقریر کی اس نے کشمیر کو جو ہے وہ ذکر کیا. اور سب سے بڑھ کے چائنیز جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جو اپنے باقی یہاں پہ ڈیلیگیٹس تھے جو انہوں نے ریزرویشن دکھائی ہیں انڈیا کے خلاف اور اس کی UN کی ریزولوشن کے خلاف انڈیا کی انلیگل آکوپیشن کی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایگری کرتا ہوں اور انڈورس کرتا ہوں. پھر اس کے علاوہ کشمیر کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC میں اس کے اوپر بات ہوئی کہ اب اس کے ممبرز کو فریکوینٹلی ملنا چاہیے اور اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے ہر اس فورم پہ.
میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات جو نفیس صاحب نے بھی کی, اسلاموفوبیا کے اوپر پاکستان کی انیشیٹو کی وجہ سے UN کے اندر جو ریزولوشن پاس ہوئی, تو یہ بتاتا ہے کہ لیڈرشپ اگر اچھی ہو, کنسرٹڈ ایفرٹ کیے جائیں, ہمارے سفارتی ادارے, سفارت خانے اگر بہتر مل کے کام کریں, تو کوئی بھی ایسا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ناممکن نہیں کہ جس کو حاصل نہ کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ کوآپریشن اور اکنامک فیلڈ کا بڑا ذکر کیا گیا, کلچر, سوشل, ہیومینیٹیرین, سائنٹیفک ڈومین جو ہے, ان کے اوپر ذکر کیا گیا کہ آپس میں مسلمان ممالک کے رابطے اس میں زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, ایک چیز بڑی چیمگویاں ہوئی اس حوالے سے کہ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں انہوں نے کی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اس کا تو دیکھیں ہم نے دیکھ لیا کہ افغانستان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جس نے افغانستان کو ریپرزینٹ کیا فارن آفس میں. بائی دا وے آؤٹ آف 47 کنٹریز کے صرف جو ہے وہ منسٹرز تھے, باقیوں کے کسی کا ڈیپٹی منسٹر تھا, کسی کے فارن آفس کے جو سیکرٹریز تھے. اور پھر ہم نے یہ انڈونیشیا کے بھی وزیر خارجہ غالباً نہیں آئے تھے. نہیں, ان کا میرا خیال ہے افغانستان کا ایک اپنا 3 روزہ ایک وہ چل رہا تھا بڑی. ایگزیکٹلی, تو وہ افغانستان کی اپنی جو کمٹمنٹ تھی اس کی وجہ سے وہ نہیں آیا. تو یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے فوراً بعد چائنیز وزارت خارجہ کا وہاں کا دورہ وزیر خارجہ کا کرنا, رشینز کا کرنا, تو یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ وہ ایسی میں جو جتنی بڑی آواز اٹھائے گی اس کو فالو اپ کے لیے تمام ملک وہاں پہ جا رہے ہیں. ٹھیک بالکل. نخیل صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں OIC کے, اور جو ہم نے دیکھا کہ جو مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا, ایک تو یہ بہت بڑا پیغام گیا نا دنیا کو کہ مسلم امہ اکٹھی بیٹھی ہے, سر جوڑ کر بیٹھی ہے, اور وہ مسائل جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے اس پہ دوبارہ سے بات کی. پاکستان کا مؤثر کردار ہے. مغربی دنیا کو کیا پیغام گیا ہے اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں یہ یعنی پاکستان کا کردار دیکھیں کہ 3 ماہ میں دوسری دفعہ OIC کی میٹنگ جو ہے ہم نے ادھر منعقد کروائی ہے, اور افغانستان کے ایشو پہ جو ہے مسلم امہ کو اکٹھا کیا ہے. پھر جو ہمارے اپنے جو پورے اسلامی ممالک کے جو ایشوز ہیں, کشمیر ہے, جس طرح فلسطین ہے, جو ہمارے اپنے اقتصادی مسائل ہیں, ہمارے SDGs اس کا حصہ تھا, یعنی موسمی تغیرات کے حوالے سے اس کا حصہ تھے, اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس طرح بات ہوئی, تو یہ بہت بڑا یعنی ایک میسج گیا ہے. دیکھیں آج نیٹو جو ہے وہ اکٹھا ہو کے بیٹھی ہے یوکرائن کے ایشو کو لے کے, تو اسی طرح یہ بھی ایک پوری دنیا کا میسج گیا ہے کہ کشمیر اور فلسطین اور باقی جو ہمارے اپنے اقتصادی اور معاشی مسائل ہیں اس پہ جو ہے اسلامی دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو کے بات کر رہی ہے, اور اس میں سیریس نظر آ رہی ہے کہ اپنے مسائل کو کس طرح ایڈریس کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں جو اسلامی ممالک کے مسائل ہیں ان میں کمی لائی جا سکے. ٹھیک ہے بالکل. ہمارے صاحب, اگر ہم اس کی بات کرتے لاہے عمل کے حوالے سے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ OIC میں سے پہلے بھی جب اجلاس ہوتے رہے ہیں تو قراردادیں پیش ہوتی ہیں لیکن وہ پرسو نہیں ہو پاتی ہیں, یا کوئی میکنزم نہیں اس پہ ڈیولپ ہو پاتا, نہیں بن پاتا, جس کی وجہ سے ان کا کوئی آؤٹ کم بھی نظر نہیں آتا, نتائج نظر نہیں آتے. وزیر خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ میں خاص طور پہ یہ بات کہی کہ پاکستان کے پاس چیئرمین شپ ہے, آئندہ آنے والے سال میں پاکستان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ریزولوشنز تو پاس ہو گئی ہیں لیکن اس کا فالو اپ بھی کیا جائے, میکنزم بھی بنایا جائے تاکہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو پرسو کرنا کتنا ضروری ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نویس صاحب جب اپنی گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بڑا مزے کا ایک لفظ بولا کہ پیرا دینا پڑتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کو ابھی آپ دیکھ لیں, وہاں بھی بے تحاشا ریزولوشنز ہیں وہ جو پاس ہو جاتی ہیں, تو اگر صرف گفتگو کرنی ہو اس طرح تو وہ جاری رہے گی. لیکن ان بڑے فورم کی بہت بڑی پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے, اس کی بہت بڑی سمبولک سگنیفیکنس ہے کہ آپ کے وہ معاملات جو ادروائز میڈیا کے اوپر نہیں آتے, جن کو دبا دیا جاتا ہے, ان کو اگر اتنے ہائیسٹ لیول پہ آپ کل کا اگر وہ دیکھ لیں جب وہ ڈیکلیریشن ہوا تو آلموسٹ آل میڈیا جو تھا, جو بڑے جتنے بھی میڈیا ہوتے ہیں اس نے سب کو اس کو رپورٹ کیا. آج اگر آپ رپورٹنگ دیکھیں تو دنیا کی بڑی اخباروں میں اس کے بارے میں باتیں ہوئی. تو یہ ایک سب سے بڑی اس کی اہمیت تھی. اس کے بعد جن ایشوز جو فار ایگزامپل اب کشمیر کا ایشو ہے تو اس میں پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے, پاکستان کے فارن منسٹری کے جو ڈفرنٹ ادارے ہیں, ہمارے جو سفارت خانے ہیں, ہمارے جو ایکیڈیمیا ہے, ہمارا جو میڈیا ہے, اس نے ان ریزولوشن کو بیس بنا کے ہر فورم کے اوپر ان کو اٹھانا ہے. اس کی وجہ سے یہ ایشوز چلتے رہیں گے اور ان کی اہمیت دنیا میں رہے گی. ادروائز اگر آپ سمجھیں یہ کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کاؤنسل تو ہے نہیں اور یہاں پہ کوئی ویٹو کے ممبران بھی نہیں تھے جو کچھ ایسا فورسفلی کر سکیں, تو اس کی سگنیفیکنس سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے اکٹھا کیا, آپ نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. اس ہائی لائٹ کرنے کی بیسس پہ اب ہر موقع پہ جو ہے ان ریزولوشنز کا ذکر کیا جا سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ ہم نے جو ہے 70 کے قریب جو کمیونیکے جب ابھی کیا ہے اور اس کے بعد 140 ریزولوشن کیے ہیں, اس ریزولوشن کو بیس بنا کے کشمیر کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو UN کے اندر کی ریزولوشن تھی اس کو ہر فورم پہ اٹھاتا ہے, اور اس کے اٹھانے کی وجہ سے اس کی سگنیفیکنس ابھی تک برقرار ہوئی ہے کشمیر کی ایشو کی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. نخیل سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر منظور آفریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ امیر محمد برکی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.